تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں۔ اس پروگرام کی ابتدا میں ہم ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں اور اس سیگمنٹ میں بھی روحانی علاج بتایا بھی جاتا ہے، باقاعدہ سکھایا بھی جاتا ہے۔ تو یہ بھی روحانی علاج سیکھنے کا، وظائف یاد کرنے کا، وظائف سیکھنے کا ایک سیگمنٹ ہم ناظرین کے لیے لے کر آتے ہیں۔ تو آئیے ابتدا میں شامل کریں گے ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں ناصر بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ آج کون سا وظیفہ ہمارے ویورز کو، ناظرین کو کیا روحانی علاج بتا رہے ہیں، کیا سکھائیں گے آج؟ آج ہم اپنے ویورز کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو ایک بہترین عمل بتانے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس عمل کی برکت سے اگر کوئی شخص بھاگا ہوا ہو یا کوئی شخص گم ہو گیا ہو اور اس کی اطلاع نہیں مل پا رہی ہو تو اس کا علاج بتائیں گے، اس کا ایک روحانی علاج بتائیں گے کہ جس کی برکت سے انشاءاللہ جلد از جلد اطلاع مل جائے گی یا وہ شخص واپس آ جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کے کوئی عزیز و اقارب یا کوئی جاننے والے گم ہو گئے ہو یا کوئی بن بتائے چلا گیا ہو یعنی بھاگ گیا ہو تو آپ یہ عمل کریں۔ کسی بزرگ کے مزار پر حاضر ہو کر یا اگر یہ ممکن نہ ہو سکے گھر میں ہی کسی کونے پہ بیٹھ کر آپ نے پڑھنا ہے 990 مرتبہ 990 ٹائمز سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 7 اور 8 کی یہ آیت مبارکہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ یہ دو آیت مبارکہ پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا۔ اس طرح 990 ٹائمز آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگے، انشاءاللہ عز و جل جو گم شدہ شخص ہے یا کوئی بھاگ گیا ہے تو وہ جلد از جلد واپس آ جائے گا۔ اسی طرح ایک اور روحانی علاج میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے، کرنا آپ نے یہ ہے، عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الضحیٰ پارہ 30 سورۃ الضحیٰ کی پوری تلاوت آپ نے کرنی ہے۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یہ پوری سورت آپ نے پڑھ کر 41 ٹائمز گھر کے 2 کونوں پہ اذان دینی ہے اور 2 کونوں پہ تکبیر کہنی ہے یعنی اقامت کہنا ہے۔ انشاءاللہ 7 دن کے اندر وہ شخص واپس آ جائے گا۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ پاک ہماری مشکلات حل فرمائے۔ آپ یہ عمل کریں، اپنے جاننے والے کو، اپنے عزیز و اقارب کو بھی یہ وظیفہ آپ بتائیں، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ تو 2 روحانی علاج ناصر بھائی آپ نے ارشاد فرمایا۔ بہت شکریہ ناصر بھائی، آپ نے وقت عطا فرمایا، وقت دیا، روحانی علاج بتایا، ماشاءاللہ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے اب ہم آپ سے کچھ گفتگو کریں گے، آپ کے قول شامل کریں گے، آپ کے روحانی علاج بیان کیے جائیں گے۔ شامل کرتے ہیں آپ کے قول، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی قول چلائیے۔ 50 سال ہو گئے بھائی بے اولاد نہیں ہو رہی ہے، بے اولادی کا معاملہ، اللہ پاک نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ سید رفتار بول رہا ہوں جلال پور بٹیا سے۔ دونوں ٹانگوں میں بہت زیادہ درد ہے، جو گھر والی ہے اس کو وہ بھی بیمار رہتی ہے، ان کی آنکھ خراب ہوگی۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ذوالفقار بھائی ابھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں اور آپ کے گھر والوں کے لیے روحانی علاج بھی بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ طبیعت ٹھیک نہیں رہتے، تقریباً جسم پھٹا ہوا رہتا ہے، سر درد رہتا ہے اور ایسے نہ پریشانی سے بور سا رہتا ہوں۔ میرا نام طاہر صدیق ہے اور والدہ کا نام شکرا دیتی ہے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں طاہر بھائی آپ کا انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد تنویر ہے اور میری والدہ کا نام خدیجہ بی بی ہے۔ میں نے اپنے استخارہ کرانا ہے۔ میں کپڑے کا کام کرتا ہوں، کہیں بھی کام کرتا ہوں نا کوئی مسئلے سے میرا کام چھوٹ جاتا ہے۔ اب میرا پروگرام اپنا کام کو تھوڑا سا شروع کرنے کا، تو اس لیے میں نے اپنا استخارہ کرانا تھا۔ صحیح، ابھی استخارہ کرواتے ہیں تنویر بھائی آپ کا۔ نیکسٹ کال۔ ہم اکبر ہے اور مجھے انگزائٹی کا مسئلہ ہے، ڈپریشن میں رہتا ہوں، ٹینشن، کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔
اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر فرمائے. چلیں اس حوالے سے بھی استخارہ کرتے ہیں اور روحانی علاج آپ کو بتائیں گے. نیکسٹ کال. محمد ہاشم، والدہ کا نام غلام صبرا. سر جاب نہیں ہو رہی، کافی عرصے سے پریشان ہو. جاب نہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھیں. جی ہاشم بھائی، آپ کا بھی استخارہ کرواتے ہیں، آپ کا بھی اور دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے استخارے پس ہو رہے ہیں. استخارے ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ الکریم جوابات بھی آپ کو بتائیں گے. میسیج میں شامل کر لیتا ہوں روحانی علاج کے حوالے سے. کافی سارے یہ میسیج ہیں. یہ ایک میسیج آیا ہے کہ میرے والد صاحب کو اچانک جسم پر چھالے نمودار ہوئے ہیں اور اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں. اور میرے والد غصے کے بھی بہت زیادہ تیز ہیں، اس کا بھی روحانی علاج بتا دیجیے. دیکھیں جسم پر اگر چھالے نکل آئیں، پھوڑے پھنسی وغیرہ نکل آئیں، دانے نکل آئیں، تو اس کے لیے 3 مرتبہ یا رقیبو اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر یہ آپ دم کر دیں. آپ کے والد صاحب چاہیں تو خود یہ وظیفہ پڑھ کر دم کر لیں، الحمدللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. یہ چھالے وغیرہ اور داغ دھبے اور دانے وغیرہ یہ سب الحمدللہ عز و جل ختم ہو جائیں گے. اچھا، دوسرا جو آپ نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ میں والد صاحب غصے کے بھی تیز ہیں، تو اب اس کے لیے دیکھیں ایک وظیفہ نوٹ یہ کیجئے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ آپ کے والد صاحب خود پڑھیں. جسے بہت زیادہ غصہ آتا ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم غصے پر قابو پا لیں گے، طبیعت میں ایک نرمی آ جائے گی. اچھا، اب والد صاحب آپ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیجئے، اگر آپ سامنے والے کا غصہ کم کرنا چاہتے ہیں، ختم کروانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کا جو جلال ہے یہ جمال میں تبدیل ہو جائے، اس کی طبیعت میں ایک نرمی آ جائے، تو یا ودودو 1 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پلا دیں. اب چاہے ایک فرد کو آتا ہو یا گھر کے تقریباً تمام ہی افراد اگر غصے میں رہتے ہوں، طبیعت میں ایک مزاج میں سختی ہو، تو 1 مرتبہ یا ودود پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اب یہ دم کیا ہوا پانی حکمت عملی کے ساتھ گھر کے دیگر افراد کو بھی پلائیں. الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، غصے پر قابو پا لیں گے. ہمارے مدثر اقبال بھائی تھے، انہوں نے کہا ہے کہ ضلع بکھر سے پیدائشی طور پر معذور ہوں، بہت سا علاج کروایا مگر چلنا نہیں بن پایا. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر پولیو ہے، جسمانی طور پر معذوری کے حوالے سے آپ نے بتایا ہے. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. سورہ بقرہ یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ پیدائش کے بعد جیسے بچے کمزور ہوتے ہیں یا جسمانی طور پر کوئی ایسی پرابلم ہو جاتی ہے کہ صحت نہیں پکڑ پا رہے ہوتے ہیں، بعد اوقات سوکھے کا مرض یہ بچوں کو لگ جاتا ہے. اب بچے سوکھتے چلے جاتے ہیں، کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، تو سورہ بقرہ یہ کمزوری دور کرنے کا یہ وظیفہ ہے. اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کریں. سورہ بقرہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. مکمل صورت پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ الکریم جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی. یہ شہزاد علی اتاری صاحب اقبال نگر سے انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی کو سستی رہتی ہو اور کھڑا ہو تو چکر بھی آتے ہو تو ان سب سے بچنے کے لیے کون سا وظیفہ پڑھا جائے؟ رات کو سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ پڑھا کریں. 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر. یہ تسبیح فاطمہ آپ کے سامنے ہیں. روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کا معمول بنائیں. آپ کی تھکاوٹ یہ سب الحمدللہ سے وجل دور ہو جائے گی. طبیعت میں ایک نشاط پیدا ہوگا، ایک توانائی ملے گی، ایک چستی الحمدللہ سے وجل طبیعت میں آ جائے گی. تو یہ وظائف آپ نے پڑھنے ہیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب استخاروں کے جوابات کا. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائے جنہوں نے کالز کی تھی استخاروں کے حوالے سے. جی عدنان بھائی، ہو گئے استخارے؟ جی استخارے ہوئے. اور شروع میں ہمارے یہ ایک ذوالفقار بھائی نے اپنے زوجہ کے حوالے سے بتایا تھا. آنکھ کا ان کا مسئلہ تھا نا، آنکھ کی پرابلم تھی، آنکھ نظر نہیں آ رہا اور آنکھ میں تھوڑی سی بیماری وغیرہ کا اشارہ ہے. استخارہ ان کی کیونکہ زوجہ کا انہوں نے نام بتایا نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 3 مرتبہ پڑھ کر اپنی انگلی کے اوپر دم کریں اور دم کر کے یہ دونوں انگلیوں پہ دم کر لیں اور آنکھوں پر اس طرح پھیر لیجئے. تو یہ ہر نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے. انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے سفید موتیا بھی ہو یا کالا موتیا ہو یا نظر کم آتا ہو، ان تمام کا یہ بہترین روحانی علاج ہے. پابندی کریں گے تو انشاءاللہ الکریم بہت برکتیں حاصل ہوں گی. طاہر بھائی کا استخارہ کیا ہے؟ طاہر بھائی بتا رہے تھے کہ بیماری کے معاملات ہیں. استخارہ کے استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے. بیماری سے شفا یابی کے لیے اللہ پاک کا یہ نام یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر اپنے پر دم بھی کیجئے، انشاءاللہ الکریم
بہت برکتیں حاصل ہوں گی اور بیماری بھی دور ہو جائے گی۔ محمد تنویر نے استخارہ کروایا ہے اپنا کپڑے کے کام کے حوالے سے، بتا دیں کپڑے کا کام کرتا ہوں، اب کوئی دوسرا کام کرنا چاہتا ہوں، تو استخارے میں تنویر بھائی کپڑے کا کام کرنے کے متعلق ہی بہتر کا اشارہ آ رہا ہے آپ کے لیے۔ اکبر بھائی نے استخارہ کروایا انگزائٹی کے لیے، انگزائٹی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی والی کیفیت ان کی ہو جاتی ہے۔ استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، نظر بد کا اشارہ ہے، اور گھبراہٹ کے حوالے سے بھی اور نظر بد کے حوالے سے دونوں کے لیے روحانی علاج آپ سماعت کر لیجیے۔ نظر بد کے لیے تو لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں صبح شام، اس سے نظر بد ختم ہوگی۔ اور جب آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے، گھبراہٹ والی کیفیت ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، اس وقت آپ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کیجیے اور وہ پانی پی لیجیے۔ اس سے انگزائٹی ہو، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو یا بے چینی گھبراہٹ ہوتی ہو تو آپ کو یہ گھبراہٹ وغیرہ دور ہو جائے گی آپ کی۔ ہاشم بن غلام صغرا کا استخارہ کیا جاب کے حوالے سے، لیکن آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں آپ کے عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، فی الوقت آزمائش کا اشارہ ہے۔ اللہ پاک کا یہ نام یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، یہ 300 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے فجر کی نماز کے بعد۔ 40 دن تک اس پر آپ عمل کیجئے، اللہ نے چاہا تو 40 دن کے اندر اندر آپ کی جاب آپ کو مل جائے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ تو بے روزگاری کے لیے بے-روزگار کے لیے وظیفہ ہو گیا۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں کہ جو ملازمت کی تلاش میں ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، تو آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، بفضلہ تعالی روزگار کے اسباب بن جائیں گے۔ آپ اگر ملازمت کی تلاش میں ہیں تو الحمدللہ عز و جل ملازمت مل جائے گی، نوکری آپ کی لگ جائے گی۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، دیکھیں استخارے آپ لوگوں کے کیے گئے، تو یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ آئیے ناظرین مزید شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ محمد نوید اتاری راولپنڈی چکلارا اسکیم 3 سے عرض کر رہا ہوں۔ جنید بھائی الحمدللہ آپ کی بارگاہ میں ایک مدنی بہار پیش کرتا ہوں کہ بچوں کی امی کی آنکھوں میں موتیا آنے کے بعد میں نے جب روحانی علاج کی ترکیب بنائی تو تعویذ تاری کے بستے سے تعویذ لے کر آیا ہوں، تو اللہ کے فضل و کرم سے آنکھوں کا جو موتیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد دوبارہ ٹیسٹ کروایا، الحمدللہ کلیئر آ گئی۔ تو حالانکہ ان کی نظر بالکل چلی گئی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے کرم کر دیا، تعویذ تاری کی برکت سے ٹھیک ٹھاک۔ اس کے بعد معدے کے مسائل چل رہے تھے، وہ بھی تعویذ تاری کے بستے سے پلیٹیں جب میں نے لکھوانی شروع کر دی، کاٹ کا عمل کروایا، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے معدے میں جو تکلیف تھی، منہ میں چھال تھے، اللہ نے کرم کر دیا الحمدللہ۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ صحت کاملہ جنافع عطا فرمائے تمام عاشقان رسول جتنے بھی بیمار ہیں جہاں کے بھی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، مبارک ہو آپ کو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی، اور روحانی علاج میں بڑی طاقت ہے۔ میرے امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں کہ روحانی علاج میں بڑی طاقت ہے۔ بظاہر ایسا ہوتا ہے نا کہ ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں کہ آپ دعا کرو مریض کے لیے، اللہ کا کلام پڑھ کر جب دم کیا جاتا ہے، اسماء الحسنہ میں سے وظائف پڑھ کر جب مریض پر دم کیے جاتے ہیں، پڑھ کر مریض کے لیے دعا کی جاتی ہے، مریض اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بڑی پیاری بات آپ نے بتائی کہ آنکھوں کی بینائی بھی ان کی واپس آ گئی، اور جو موتیا تھا آنکھوں میں وہ بھی الحمدللہ عز و جل ختم ہو گیا۔ ابھی جب آپ کی کال چل رہی تھی تو یہ میرے ذہن میں آیا تھا کہ آنکھوں میں اگر موتیا ہو تو کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے، لگے ہاتھوں وظیفہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ میرے مرشد کریم امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ صرف بسم اللہ شریف پڑھنی ہے مکمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ آپ انگلی پر دم کر کے آنکھوں پر لگائیے، اس طرح آنکھوں پہ یہ آپ لگا لیجیے، انشاءاللہ الکریم بینائی کی کمزوری بھی دور ہوگی اور سفید اور کالے موتیے سے بھی الحمدللہ عز و جل حفاظت ہوگی۔ سبحان۔ تو اب ہمارے وہ ناظرین کے جن کو یہ موتیے کی شکایت ہے کہ سفید موتیا نکل آئے یا کالا موتیا نکل آئے، تو اس وظیفے پر عمل کیجیے گا۔ ابھی دیکھا آپ نے ماشاءاللہ واقعہ سنا کہ بینائی بھی چلی گئی تھی آنکھوں، تو وہ بینائی ماشاءاللہ ان کی واپس آ گئی، اور سفید موتیا کالا موتیا یہ بھی الحمدللہ عز و جل ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اب شکرانے کے نوافل بھی ادا کیجیے گا، شکرانے میں چلیں، آپ مدنی قافلے میں بھی سفر کریں، عاشقان رسول کی صحبت بھی اختیار کیجیے گا، 11 جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کی نیت بھی فرمائیے گا۔ جی مزید کال چلائیے گا۔
محمد اشرف بات کر رہا ہوں کراچی سے. میرا روحانی علاج والا سے سوال تھا, دشمنوں سے حفاظت کا روحانی علاج بتا دیجیے. صحیح ہے, دشمنوں سے حفاظت کا وظیفہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں. چلیں لگے ہاتھوں میں عرض کر دیتا ہوں. نصر من اللہ و فتح قریب, یہ آیت مبارکہ صبح و شام یہ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں اور رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں 100 مرتبہ, تو الحمدللہ عز و جل دشمنوں سے حفاظت رہے گی. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. سر میں پہلے جاب کرتا تھا تو میری جاب چھوڑ دی, کہ میں ابھی ابو کے ساتھ ہوتا ہوں دکان میں اور شام میں یونیورسٹی جاتا ہوں, تو میری کہیں جاب بھی نہیں لگ رہی اور دکان میں اس طرح کاروبار میں بھی مطلب اس طرح مزہ نہیں ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے, خیر فرمائے, اپنے حفظ و امان میں رکھیں. ملازمت ملنے کا بھی تھوڑی دیر پہلے وظیفہ بتایا گیا تھا نا, تو وہ وظیفہ آپ چاہیں تو جاری رکھیں اور تا حصول مراد جاری رکھیے گا. ایک تو وہ وظیفہ آپ نے پڑھنا اور دوسرا ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام یہ پڑھا کریں, انشاءاللہ الکریم خوشحالی نصیب ہوگی. نیکسٹ کال. عادل آفتاب میرا نام ہے, کوثر والدہ کا نام ہے, اور کاروبار کے حوالے سے پوچھنا تھا. کافی مشکلات آ رہی ہیں, 10 دن ہو گئے ہیں. صحیح, ابھی استخارہ کرواتے ہیں عادل بھائی. نیکسٹ کال دیجیے گا. نہ اتفاقاً لڑائی جھگڑا گھر میں چلتا رہتا ہے, وہ بات کیجیے گا. اللہ پاک آسانی فرمائے, گھر میں امن و سکون قائم ہو جائے, گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں. اس کا انشاءاللہ الکریم روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال. میری مطلب جاب وغیرہ نہیں لگ رہی تو مجھے بتا دیں. جاب نہیں, جی نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام جنید ہے, میں لیاقت آباد میں رہتا ہوں. عرض یہ کرنی تھی کہ گزشتہ روز میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا, ان کے لیے مغفرت کی دعا کی درخواست ہے. اس کے علاوہ یہ پوچھنا تھا کہ ایسا کون سا کام ہے, کون سا ایسا وظیفہ ہے جس کو کرنے سے میرے والد صاحب کو راحت نصیب ہو. اللہ پاک آپ کے والد مرحوم کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے, غریق رحمت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے, قبر میں جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں نصیب فرمائے, قبر میں راحت و سکون نصیب فرمائے, عذاب قبر سے, وحشت قبر سے, دہشت قبر سے محفوظ فرمائے. باقی یہ ہے کہ اب آپ نے بتایا کہ اب والد صاحب کو تو انتقال ہو چکا ہے, تو اب کیا ایسا عمل کریں کہ والد صاحب کو راحت اور سکون ملے. خوب اصال ثواب کریں, خوب اصال ثواب کریں صبح و شام, یہاں تک کہ کوئی بھی نیک عمل کرے نا اس کا ثواب فوت شدہ شخص کو اصال کیا جا سکتا ہے. روزانہ کی بنیاد پر اصال ثواب کریں. اور اولاد کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب ماں باپ انتقال کر جائیں نا تو ان کے لیے خوب اصال ثواب کیا جائے. قبرستان حاضری دیں اور وہاں جا کر سورہ یاسین شریف کی تلاوت بھی کریں, انشاءاللہ الکریم برکتیں حاصل ہوں گی. اللہ پاک آپ کو بھی صبر نصیب فرمائے, صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل عطا فرمائے. اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے, ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں, اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا. چلیں مزید بھی کال شامل کریں گے. استخارے آپ فرما لیجیے. حضران بھی استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھیں. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی, آپ نے کہا تھا کہ گھر میں لڑائی جھگڑے کافی رہتے ہیں, اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر آپ لاہوری نمک پر, پہاڑی نمک پر یہ دم کر لیں, اور یہ جو دم کیا ہوا نمک ہے آپ جب گھر میں کھانا بنے تو یہ دم کیا ہوا نمک اس میں استعمال کریں. انشاءاللہ الکریم جو افراد یہ کھانا کھائیں گے تو الحمدللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی. تو یہ وظیفہ آپ کیجئے گا, یہ گھر میں محبت قائم ہونے کا ایک بہترین زبردست وظیفہ ہے. اور کوشش کریں کہ جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان اس وظیفے پر عمل کر لیں اور نمک پہ دم کر لیں. نمک لاہوری نمک ہونا چاہیے. انشاءاللہ الکریم آپ دیکھیں گے کہ گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. جی عدنان بھائی استخاروں کی جواب. جی یہ ایک استخارہ ہم نے کیا ہے, پہلے وجہ سے اشرف بھائی کا تھا دشمنوں سے حفاظت کا, وہ آپ نے اس کا وظیفہ بتا دیا ہے. عادل آفتاب بھائی تھے, انہوں نے استخارہ کروایا اپنا کاروبار میں مشکلات کے حوالے سے. فرما رہے ہیں کہ ہم کاروبار میں کچھ عرصے سے مشکلات ہیں, اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات دور فرمائے, پریشانیاں دور کر دے, مسائل حل فرما دے. آپ کے استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے, فی الوقت آزمائش کا اشارہ ہے. ٹھیک ہے, اللہ پاک آپ کو آزمائش سے نجات عطا فرمائے اور کاروبار آپ کا اچھا ہو جائے, بہترین ہو جائے. اس کے لیے آپ کو ایک عمل کرنا ہے. آپ ایک سادہ کاغذ لے لیجئے, سفید سادہ کاغذ, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر 35 مرتبہ 35 ٹائمز آپ نے لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 مرتبہ لکھیں. اس کو پلاسٹک کوٹنگ کروا کر اپنے کاروبار کی جگہ پر, اونچی جگہ پر اس کو لٹکا دیجئے. انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کاروبار چلے گا ہی نہیں بلکہ چمکنے لگے گا. لوگ یعنی کہ کسٹمرز آپ کے کاروبار کے پر آئیں گے, آپ کی شاپ پر آئیں گے اور انشاءاللہ اس سے مستفید ہوں گے. ماشاءاللہ. اس روحانی علاج پر بھی عمل کیجیے. اور رزق میں برکت کا, کاروبار میں برکت کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ فرائض اور واجبات کی پابندی, نمازوں کی بھی پابندی ہو. اور پھر دوسری ایک بات جو وقتاً فوقتاً ہم بتاتے بھی ہیں ناظرین کو, لیکن اگر کاروباری حوالے سے, بزنس کے حوالے سے آپ پریشان ہیں نا, کاروبار ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے, پہلے جیسی بات نہیں ہے, یا وہ پہلے جیسی چمک دمک نظر نہیں آ رہی, تو اب تھوڑا حالات کا بھی جائزہ لینا چاہیے, کچھ اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ میری دلچسپی کیسی ہے. بعض اوقات خود کی ہماری سستیوں کے معاملات ہوتے ہیں, بے توجہی کے معاملات ہوتے ہیں, بعض اوقات ہماری غیر ذمہ داری کے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کاروبار میں, بزنس میں نقصان ہوتا چلا جاتا ہے نا. تو ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھا جائے, اور اگر خود کی کمزوری, کوئی بے توجہی, لاپرواہی کے معاملات نظر آئیں تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ اگر آپ بزنس مین ہیں, آپ تاجر ہیں, کام کر رہے ہیں, اپنا کام لے کر چل رہے ہیں, آپ شرعی اسکیننگ بھی کروا لیں. سبحان اللہ. شرعی تقاضوں کے مطابق آپ اپنے کام کو لے کر چلیں. الحمدللہ عز و جل برکتی برکتیں رہیں گی, نقصان بھی نہیں ہوگا, فوائد بھی حاصل ہوتے رہیں گے. اور اگر بالفعل ہو بھی جاتا ہے, کوئی آزمائش آ گئی, کوئی حادثہ ہو گیا, کوئی ناگہانی آفات آ گئی, صبر کریں, اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں, پھر مزید کوشش کریں. کوشش کامیابی کی کنجی ہے. بعض اوقات لوگ ہمت ہار کر بیٹھ جاتے ہیں نا, تو اس چیزوں کو بھی پیش نظر رکھا جائے. وظائف تو آپ کو بتا دیے گئے, ان چیزوں کو بھی دیکھیں اور اس کے مطابق بھی عمل کیجیے گا, انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین, کچھ تاثرات, کچھ ویڈیو سوالات اور کچھ مدنی بہاریں ہمارے پاس موجود ہیں, وہ دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے سیکٹر 5B2 نارتھ کراچی. الحمدللہ یہاں پر لگتا ہے روحانی علاج کا اسٹال, اور روحانی علاج کے اسٹال پر آنے والے پریشان حال اسلامی بھائیوں کی پریشانیاں کس طرح دور ہوتی ہیں, کس طرح یہ شفا یاب ہوتے ہیں, اور پلیٹوں کے ذریعے ان کا علاج کیا جاتا ہے, الحمدللہ تعویذات کے ذریعے ان کا علاج کیا جاتا ہے, دم کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے. ہاتھ پیروں میں درد ہو تو ہاتھ پیروں میں درد کے لیے ڈوریاں پہننے کے لیے دی جاتی ہیں, اور یہ درد سے کس طرح ان کو شفا حاصل ہوتی ہے. آئیے چل کر لیتے ہیں یہاں پر آنے والے پریشان حال اسلامی بھائیوں سے تاثرات. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد دانش. میرا نام محمد منیر اصغر ہے. یہاں پر آپ سیکٹر 5B2 خواجہ مسجد میں آئے ہیں روحانی علاج کے اسٹال پر, کس حوالے سے رابطہ کیا آپ نے؟ جی میں گردوں کے حوالے سے آیا تھا, اور ماشاءاللہ میں یہاں سے تعویذات لے کے گیا تھا, مجھے کافی فرق پڑا. مجھے بھی کافی مسئلے مسائل رہا کرتے تھے, میں آیا کرتا تھا اپنے بھانجوں بھتیجوں کے نظر بد کے حوالے سے تعویذات وغیرہ لینے, اور ماشاءاللہ سے ان کی طبیعت اب پہلے سے کافی بہتر ہے. پچھلی دفعہ تو اللہ کے حکم سے میری پتری بھی نکل گئی تھی ماشاءاللہ, تو ابھی جو ہے دوبارہ تکلیف ہو رہی ہے, تو اس سلسلے میں آیا ہوں. نظر بد کے معاملات بھی اب نہیں ہوتے, اور میرے ابو کو اکثر پاؤں میں اور جوڑوں میں درد رہتا تھا, اس کے لیے میں ڈوری لے کے گیا ہوں. ماشاءاللہ عز و جل ان کو بہت فرق پڑا. پہلے جب پتھری ہوئی تھی تو پھر آپ نے کیا کیا چیزیں استعمال کی تھی؟ تعویذات لیے تھے, پلیٹیں استعمال کی تھی, کیا کیا تھا؟ مجھے جو ہے نا ایک گردے پہ باندھنے کے لیے تعویذ دیا تھا, صحیح, وہ میں نے باندھا تھا, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ مجھے تعویذ پینے کے لیے دیے تھے 11 دن کے, ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جو ہے میرے کو ایک تعویذ ایسا دیا تھا جو ریگولر پینا تھا. صحیح, 40 دن تک وہ پینے والا تعویذ, تقریباً 40 دن تک میرے کو پینا تھا, ایک ریگولر اور باقی 11 دن کے تھے. اچھا, اس سے پھر کیا ہوا, پتھری نکل گئی آپ کی؟ جی الحمدللہ میری پتری بآسانی نکل گئی تھی. مجھے مطلب اپنا سبق یاد کرتے ہوئے تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے, تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے میرا حافظہ مضبوط ہو جائے. مجھے ابھی جو تکلیف ہو رہی ہے نا وہ گردے کی ہو رہی ہے, میرے کو اس کا وظیفہ معلوم کرنا ہے. گردے کی تکلیف کا روحانی علاج, یہ کچھ تاثرات ناظرین آپ کو دکھائیں. اور شعبہ روحانی علاج کے تحت الحمدللہ عز و جل مختلف مقامات پر, مختلف مساجد میں دعوت اسلامی کے جہاں مدنی مراکز موجود ہیں, جہاں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماعات ہوتے ہیں, ان مقامات پر الحمدللہ عز و جل باقاعدہ روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں جہاں مکمل روحانی علاج کیا جاتا ہے. آپ بھی آ سکتے ہیں, رابطہ کر سکتے ہیں, اپنے مسائل کا حل پا سکتے ہیں. اب یہ کچھ سائلین, کچھ پریشان حال اسلامی بھائی تھے, اللہ پاک ان کی پریشانیاں بھی دور فرمائے, جو ان کے مسائل ہیں, جو پریشانیاں ہیں, اللہ پاک وہ دور فرمائے. اب ان کے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے, گردوں کی تکلیف کے حوالے سے, گردے میں پتھری کے حوالے سے کہا تھا. تو چلیں بارش کے پانی سے گردوں کا روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں. آپ بارش کا پانی لیں گے
اور بارش کے پانی پر سورہ علم نشرح پڑھ کر دم کریں گے. اب کتنی مرتبہ پڑھنی ہے سورہ علم نشرح؟ 11 ٹائمز، 11 مرتبہ، اور ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ سورہ علم نشرح پڑھ کر آپ بارش کے پانی پر دم کریں. اب یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے بارش کا، یہ دن میں 4 ٹائم آپ نے یہ پینا ہے. صبح ناشتے سے پہلے خالی پیٹ، صحیح ہے، ناشتے سے پہلے، پھر ظہر کے بعد، پھر عصر کے بعد، اور پھر رات کو سونے سے پہلے. ان چاروں اوقات میں یہ دم کیا ہوا بارش کا پانی آپ پئیں. گردے کی کیسی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، کیسا ہی درد کیوں نہ ہو، پتھری ہی کیوں نہ ہو، وہ الحمدللہ سمجھ گردے کی پتھری نکل جائے گی. صحیح ہے، یہ وظیفہ آپ کو بتا دیا گیا. اب اس کے کچھ مخصوص تعویذات وغیرہ بھی ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ کو روحانی علاج کے اسٹال پہ رابطہ کرنا پڑے گا. آپ وہ تعویذات حاصل کریں، گردے کی جگہ پر باندھنے کے لیے الحمدللہ سمجھ دیے جاتے ہیں. بفضلہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے شفا حاصل ہوگی. اچھا، یہ ایک اور اسلامی بات ہے، آپ نے کہا تھا کہ سبق یاد کرتے ہوئے بڑی پریشانی ہوتی ہے، حافظہ مضبوط کرنے کا وظیفہ بتائیں. وظیفہ تو اس کا آسان سے ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں. ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا سر پر رکھ کر 11 مرتبہ یا قویو یہ آپ پڑھا کریں، حافظہ مضبوط ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ سبق یاد کرتے وقت ہمیں اپنی توجہ بھی رکھنی ہے، ذہن بھی حاضر رکھنا ہے، یکسوئی چاہیے ہوتی ہے، دل جمعی چاہیے ہوتی ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ سبق یاد کرتے ہوئے دیگر کاموں میں بھی مصروف ہوتے ہیں، یہ کام بھی ہو رہا ہے، وہ کام بھی ہو رہا ہے، سبق بھی یاد کر رہے ہیں، تو وقتی طور پر آپ کو ایسا لگے کہ مجھے یاد تو ہو چکا ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد پھر وہ بھی آپ بھول جائیں گے. تو پھر سبق یاد کرنے کے بعد اس کی تکرار کریں، بار بار دہرائیں، آپ بار بار سنائیں، تو الحمدللہ عز و جل دیر تک آپ یہ سبق آپ کو ذہن میں نقش رہے گا. تو یہ وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا، کچھ احتیاطیں بھی بتائی گئی، اس کے مطابق عمل کیجیے. مجھ کو جی یہ کال چلائیے گا. روحانی علاج استخارہ میں میرا سوال یہ ہے، کافی عرصے سے بیمار ہیں، بیمار سے نجات ہی نہیں مل رہی، کوئی دمی مرض کا روحانی علاج بتا دیجیے. صحیح، نیکسٹ کال دیجیے. آصف صدیقی بات کر رہا ہوں کراچی سے. میرا یہ روحانی علاج میں سوال ہے، میرا بچہ بہت تنگ کرتا ہے، بہت پریشان کرتا ہے، ضد بھی کرتا ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج عطا فرما دیں. جی انشاءاللہ. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. پریشانی یہی ہے کہ میں جو ہے نا کاروبار کوئی مزدوری نہیں لگتی ہے تو مطلب جو آگے ہونا چاہتا ہوں تو پیچھے ہو جاتا ہوں. مطلب قرض دن بدن میرے اوپر چڑھ رہا ہے، پریشانی اتنی ہے، گھر پہ کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے. اللہ پاک بارک سے خلاصی نصیب فرمائے، آسانی فرمائے. جی ابھی وظیفہ انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال. ہم دونوں میاں بیوی میں نہیں بنتی ہے، اس کی کوئی وظیفہ بتا دیں. میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی، یہ بڑے معاملات رہتے ہیں. اللہ پاک محبت نصیب فرمائے اور آپس کی لڑائی جھگڑے دور فرمائے. شوہر بیوی سے محبت کرنے لگے، بیوی شوہر سے محبت کرنے لگے. دیکھیں وجوہات اور اسباب پر میں بیان نہیں کرتا، میں صرف آپ کو ایک وظیفہ عرض کر دیتا ہوں. شوہر ناراض ہو تو بیوی یہ وظیفہ پڑھ لے، بیوی ناراض ہو تو پھر یہ وظیفہ پڑھ لیں. دونوں میں الحمدللہ عز و جل محبتیں پیدا ہو جائیں گے. نماز عصر ادا کرنے کے بعد قبلہ رو بیٹھ کر 101 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے. نماز عصر آپ نے ادا کی، نماز عصر کے بعد قبلہ رو بیٹھے رہیں، 101 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو یہ پڑھیں. اچھا کوشش کریں کہ جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے نا، ایک چھوٹی سی ایک مصری کی ڈلی، مصری ہوتی ہے نا چینی کی طرح، تو مصری کی ڈلی آپ منہ میں رکھ لیں اور اب آپ یہ وظیفہ پڑھیں. جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو اب اگر شوہر یہ وظیفہ کر رہا ہے تو وظیفہ مکمل ہونے کے بعد تصور میں بیوی پر دم کر دیں، اور اگر بیوی یہ عمل کر رہی ہے تو وظیفہ مکمل ہونے کے بعد پھر تصور میں شوہر پر دم کر دیں. الحمدللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی. اچھا اس میں ایک احتیاط یہ کرنی ہے کہ یہ دونوں اپنے طور پر انفرادی طور پر یہ عمل کرنا ہے اس وظیفے پر، ایک دوسرے کو بتائیں نا، ورنہ پھر عموماً غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر بڑی آزمائش کا سامنا ہو سکتا ہے. تو بغیر ایک دوسرے کو بتائیں آپ اس وظیفے پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم محبتیں پیدا ہوں گی. جی نیکسٹ کال دیجئے گا. میرا ایک بیٹا ہے، ہم اس کی شادی کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں، بڑے فکر بند بھی ہیں، لیکن کوئی بات کہیں بھی بن نہیں رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا ہے. صحیح، ابھی روحانی علاج اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. ابراہیم اتاری عرض کر رہا ہوں کراچی سے. روحانی علاج میں میرا سوال یہ ہے کہ دل کے درد کا کوئی روحانی علاج ہو تو ارشاد فرماتے ہیں حضور، کہ سینے میں درد ہوتا ہے، دل کے کچھ امراض ہوتے ہیں یا ہارٹ اٹیک کا معاملہ آتا ہے، تو کوئی علاج ہو روحانی تو پلیز ارشاد فرماتے.
جی ابراہیم بھائی، دل کے درد کا روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 7 مرتبہ 7 ٹائم یا اللہ قوینی وقلبی یہ 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ الکریم دل کی جملہ بیماریاں دور ہو جائیں گی، درد بھی دور ہوگا، تکلیف بھی دور ہوگی، ایک راحت اور ایک سکون نصیب ہوگا. اچھا، دل کے مریض بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، غیر مریض بھی اگر پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھیں. الحمدللہ عز و جل دلی طور پر ایک طاقت، ایک قوت نصیب ہو جائے گی، دل مضبوط ہو جائے گا الحمدللہ. میسیجز کافی سارے جمع ہو چکے ہیں عدنان بھائی استخاروں کے حوالے سے بھی ہیں. یہ نام نوٹ کیجئے گا. میرا نام اقرا عالم ہے، والدہ کا نام اسما ہے اور شوہر کا نام مشرف ہے اور ان کی والدہ کا نام اشرف ہے، سائقہ سلطانہ ہے. استخارہ بھی کریں اور کوئی دیکھیں کوئی روحانی مسئلہ ہے یا کیا ہے. اچھا، محمد شہزاد ہیں، والدہ کا نام زیتون بی بی ہے، جاب نہیں مل پا رہی ہے، ان کا بھی استخارہ کیجئے گا. اچھا، یہ جو پہلا مسئلہ بتایا تھا نا آپ کو، پہلا جو نام بتایا تھا، شوہر کا نام مشرف اشرف ہے، ان کی والدہ کا نام سائقہ سلطانہ، ان کے بے اولادی کا بھی معاملہ ہے، تو یہ بھی استخارہ کر کے بتائیے. اچھا، یہ ایک اور میسج ہے کہ میرے شوہر ایک عرصے سے مجھ سے ناراض ہیں اور اب گھر بھی چھوڑنے پر آ گیا ہے. براہ کرم استخارہ بھی کر دیں اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے. استخارے کے لیے نام انہوں نے بتایا ہے شہناز پروین اپنا، اور والدہ کا نام انہوں نے بتایا ہے ارشاد بی بی، تو ان کا بھی استخارہ کیجیے گا، کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا. منور اتاری ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ والدہ کا نام بی بی شاہ جہاں ہے، ہم مکان سیل کرنا چاہتے ہیں، وہ سیل نہیں ہو رہا، استخارہ بھی کر دیں اور کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجیے گا. اچھا، حسین صاحب ہیں، والدہ کا نام زارات بیگم ہیں، 20 سال شادی کو ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی. ایک مسئلہ اور ہے کہ گھر میں 2 مرتبہ پانی کا بور کروایا ہے، پانی بہت خراب آ رہا ہے، صاف نہیں آ پا رہا، اس کے لیے بھی کوئی روحانی علاج بتا دیجئے. جی بالکل، روحانی علاج اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں. یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اسے اسلام آباد میں جاب کی آفر بھی آئی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ 23 کو جانا ہے، شاید 23 جولائی کو انہوں نے جانا ہے. وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتے، آپ دعا کریں اور میرے بھائی کو اللہ پاک جلدی شفا عطا فرمائے. میں 5000 مرتبہ درود شریف پڑھوں گی. اللہ پاک درود شریف کی برکت سے آپ کے بھائی کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، اللہ کرے جلد ٹھیک ہو جائیں. اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرا نام سلمہ ہے، میرے بیٹے کا نام نصیر احمد ہے، پڑھنے کے باوجود بھی ابھی وہ فارغ ہیں، کوئی نوکری نہیں مل پا رہی، آرمی میں جانا چاہتے ہیں اور اتنی کوششوں کے بعد بھی وہ سلیکٹ نہیں ہوئے، اور ان کا بھی استخارہ کر کے بتائیں کیا معاملہ ہے اور کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجیے گا. استخارے آپ فرما لیجیے. اچھا، اب میں شامل کرنے لگا ہوں روحانی علاج کے حوالے سے آپ کے مسئلے. اب روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، وظائف انشاءاللہ میں عرض کر دیتا ہوں. یہ ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری والدہ کی طبیعت کافی خراب رہتی ہے، مجھے کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیجئے کہ والدہ ٹھیک ہو جائیں. 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر والدہ پر دم کریں، چاہے تو یہ وظیفہ آپ کی والدہ خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ الکریم آپ کی والدہ جلد ٹھیک ہو جائیں گی. میرا نام فاطمہ ہے، بہت پریشان رہتی ہوں، گھبراہٹ، عجیب و غریب کیفیت رہتی ہے، گھر میں سب کے ساتھ لڑائی اور عجیب و غریب کیفیت ہے، پڑھائی نہیں ہوتی اور گھر میں بھی بہت زیادہ ناچاقی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے. آپ کثرت کے ساتھ لا حول شریف پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کریں، پانی پر دم کر کے بھی پئیں. سارے مسائل جو آپ کے یہ ہیں نا، یہ الحمدللہ عز و جل حل ہو جائیں گے اور جسمانی کیفیت آپ کی بہتر ہو جائے گی. آئیے ناظرین، اب شامل کریں گے آپ کے استخاروں کے جوابات. جی عدنان بھائی. جی جنید بھائی، یہ اقرا عالم کا جو انہوں نے استخارے کے لیے کہا تھا میسیج کے ذریعے، استخارہ کیا بے اولادی کے حوالے سے، استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، فی الوقت آزمائش کا اشارہ ہے. دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مستقل پڑھتے رہیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں. انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو صاحب اولاد ہو جائیں گے. اسی طرح شہناز پروین نے اپنا میسیج کیا تھا گھریلو ناچاکی کے حوالے سے، استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی آزمائش
मतलब जादू अमलियात असरात का इशारा नहीं आ रहा है। फिल वक्त आजमाइश ये और जहनी आमांगी ना होने की वजह से, बर्दाश्त की कमी की वजह से इस किस्म के मामला हो जाया करते हैं। अब ये मामला बेहतर हो जाएं, इसके लिए एक बेहतरीन दुआ है जो कि मदनी पंसूरा में मौजूद है, आप समात भी कर लीजिए। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। हर नमाज के बाद ये दुआ पाबंदी के साथ कीजिए, इस नियत के साथ कीजिए कि घर जो है वो अमन का गहवारा बन जाए, घर में इत्तेफाक हो जाए, मोहब्बत कायम हो जाए। ये दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह बेहतरी हो जाएगी। हुसैन भाई ने इस्तिखारा करवाया था बेऔलादी के हवाले से। इस्तिखारे में कोई अमलियात असरात का इशारा नहीं है, बेऔलादी दूर हो जाए और अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत से मुस्तफ़ीज़ फरमाए। हर नमाज के बाद दुआ इब्राहिमी रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। हर नमाज के बाद दोनों मियाँ बीवी 3-3 मरतबा पढ़ लिया कीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम इसकी बरकत से जल्द आप साहिबे औलाद हो जाएंगे। मुनव्वर भाई ने इस्तिखारा करवाया था, घर सेल करना चाह रहे हैं मगर घर सेल नहीं हो रहा। इस्तिखारे में आपके साथ भी कोई अमलियात असरात का इशारा नहीं आ रहा, फिल वक्त आजमाइश का इशारा है। चिड़िया और अंदर साहब रिसाला है, इस रिसाले के अंदर ये आयत लिखी हुई है सूरह यूसुफ की आयत नंबर 80। इसको आप देख भी लीजिए स्क्रीन के ऊपर भी। ये घर सेल करने के हवाले से आयत के हवाले से कम कर दें माशाअल्लाह। घर सेल करने के हवाले से या कोई बाइक है, कोई भी चीज ऐसी है जो बेचना चाहते हैं उसके ऊपर दम कर दें पड़ अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह करीम इसकी बरकत से अल्लाह ने चाहा तो ये जो आपकी जगह है ये जल्द अच्छे दामों में बिक जाएगी माशाअल्लाह। आखिर में ये हुसैन भाई का इस्तिखारा किया था, बोरिंग के हवाले से फरमा रहे थे कि बोरिंग की है मगर 2 दफा बोरिंग करवा चुकी है मगर वो पानी जो है वो मीठा नहीं हो रहा, साफ नहीं हो रहा। तो इस्तिखारे में देखें इसके हवाले से कोई अमलियात असरात का इशारा नहीं है। अच्छा, बोरिंग का पानी जो है वो मीठा हो जाए, साफ हो जाए, इसके लिए एक रूहानी इलाज आप समात कर लीजिए। वैसे ये वक्तन फ़वक्तन बात बताते भी रहते हैं। एक ठीकरी ले लें मिट्टी की ना, उस ठीकरी के ऊपर लिखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और जिस जगह बोरिंग की है उस बोरिंग की जगह पर इसको आप डाल दीजिए। इंशाअल्लाह हुल करीम इसकी बरकत से अल्लाह ने चाहा तो पानी जो है वो साफ हो जाएगा जुनैद भाई और मीठा भी हो जाएगा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये इसके मुताबिक आप अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह करीम फ़ायदा हासिल होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बल आलमीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ या रब्बल आलमीन। परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा दे, कर्जदारों को बारे कर्ज से खुलासी अता फरमा, तंग दस्तों को फराख दस्ती अता फरमा, बे औलादों को नेक साले आफियत के साथ औलाद अता फरमा, बेघरों को घर अता फरमा। या अल्लाह पाक जिन इस्लामी भाइयों ने मदनी चैनल के नाजरीन ने कॉल्स किए, मैसेजेस किए, अपनी बीमारियों का, परेशानियों का, तकलीफों का बताया, या अल्लाह पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदके, शुहदाए करबला रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के सदके सबकी बीमारियां, परेशानियां, कर्जदारियां, घरेलू नाचाकियां, तंग दस्तियां, बेरोजगारियां दूर फरमा आमीन। जिन भाइयों के, जिन बहनों के रिश्तों में रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, अल्लाह पाक सबकी रुकावटें, बंदिशें दूर फरमा आमीन। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जिस्मानी बीमारियां दूर फरमा दे, रूहानी अमराज से भी शिफा दे, शिफा दे, शिफा दे, शिफा दे, शिफा